आप चाहते हैं कि मुहर्रम उल हराम में बहुत ही कम और बहुत ही किसी छोटे वज़ीफ़े से आपकी तकदीर तब्दील हो जाए, तो वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुहर्रम उल हराम इस्लाम की जो हिस्ट्री है और इस्लाम का जो आगाज़ है, उसमें बुनियादी और कलीदी अहमियत का हामिल महीना है, हम सब जानते हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग्रां कदर कुर्बानी पेश की है मैदान करबला में, वो तो ज़ाहिर है कि इस इंसानियत के इख्तिताम तक उसकी याद हम लोग मनाते रहेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से इस्लाम आज तक ज़िंदा है। जैसे इकबाल ने भी कहा और बहुत सारे शुअरा ने उनके शान में मरसिए कहे और शान करबला को मुतारिफ कराया। अब शान करबला तो ठीक है, मामला जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जो गिरा कदर कुर्बानी है, शहादत है, उसूलों पे डटे रहने का जो मुज़ाहिरा उन्होंने किया, पूरे ख़ानदान के साथ, पूरे समझ लीजिए कि जो भी उनका काफ़िला था, जो महव सफ़र था, तो उसके ऊपर जब हमला-आवर आते हैं, तो वाक़या करबला बर्पा होता है। लेकिन इस मुहर्रम उल हराम की यानी हमेशा जो मुहर्रम उल हराम आता है, वहाँ हम सब ने देखा है कि चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मसलक से हो और किसी भी समझ लीजिए कि उसके साथ हो कि हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम किसी भी अकीदे से, मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हर किसी का आपने देखा होगा कि मुहर्रम अल हराम में हर कोई ख़ास एहतमाम से दुआएँ माँगता है। उसका क्या रीज़न है? और मुहर्रम उल हराम का दुआओं की कबूलियत से क्या ताल्लुक है और किस तरीके से दुआ करनी चाहिए? और इन जो यूँ समझ लीजिए कि यकुम मुहर्रम उल हराम से लेकर 13 मुहर्रम उल हराम यानी सोया में इमाम हुसैन तक जो वाक़यात और जो दिन हैं, उन सारे दिनों में हमने क्या पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ करनी है, ये आज मेरे साथ रहिएगा तो मैं आपको बहुत ही सहल अंदाज़ में समझा दूँगा और इस महीने की पूरी बरकतें इन 13 दिनों में आपको मिल जाएँगी। अमल जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इंतहाई सादा है, बहुत कुशादा है, वसीह है, बरकतों से भरा हुआ है। किन-किन हाजतों के लिए किया जा सकता है? जो लाइलाज बीमारी अगर आपको, आपके घरवालों को, किसी को भी कोई भी लाइलाज बीमारी है, उसके लिए कीजिएगा। ये 13 दिन का अमल शिफ़ाए कामिला अगले मुहर्रम से पहले 100% मिल जाएगी। जैसा मैं अमल बता रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे तो। दीगर भी आप जो इबादत करते हैं तो इस महीने का ताल्लुक मुसीबतों के रफ़ा होने से, बीमारियों के टलने से, इम्तिहानों में कामयाबी हासिल होने से, नए रिश्ते मिलने से, मालो-दौलत, कारोबार और जो नौकरी है उसमें बरकत और इस्तेहकाम के लिए और उरूज के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी की फ़ाइल दबी हुई हो और जो लिटिगेशन के मामले हैं, कोर्ट में मामले हैं, वरासत के मामले हैं, ये 13 दिन अगर आपने अमल पढ़ लिया, ज़ाहिर है ये टाइम फिर अगले साल हासिल होगा। लेकिन इस दफ़ा इस टाइम की ख़ास अहमियत इस वजह से है कि यूँ समझिए कि आसमान पे जो रब ताला ने एनर्जीज़ का फ़ॉर्मेशन रखा है, वो इस वक़्त इंतहाई बाबरकत नज़रात हमें दे रहा है। तो अमल क्या करना है? यकुम मुहर्रमुल हराम की रात से, तो ये वीडियो मैं इसलिए पहले अपलोड कर रहा हूँ। यकुम मुहर्रमुल हराम की रात से 13 मुहर्रमुल हराम की रात तक सिर्फ़ एक अमल करना है। अब अगर कोई दोस्त ये वीडियो समझ लें कि वो देखता ही बाद में है, तो यकुम से लेकर उस डेट तक वो ज़िक्र जमा करके पढ़ना होगा अगर अफ़ादियत चाहते हैं, वज़ीफ़े में शामिल होना चाहते हैं, इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़वाया जाएगा ये अमल, पूरा ही मुहर्रमुल हराम। तो आपकी चाहे इस वीडियो पर ड्यूरिंग मुहर्रम कभी भी नज़र पड़ती है, तो ये 13 दिन कोई से भी मुहर्रम के पढ़ लीजिए। लेकिन अफ़ज़ल तरीन जो 13 दिन है, यकुम से लेकर सोया में इमाम हुसैन तक, ये 13 दिन जो हैं, वो सबसे ज़्यादा कारगर हैं, मुफ़ीद हैं, दुआओं की कबूलियत के हैं, आसमानी गेटवेज़ खुले हुए हैं, मलाइका की आमद-ओ-रफ़्त शुरू हो जाती है और जूँ-जूँ बरसी यानी कि मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो शहादत का जो वो दिन है 10 मुहर्रमुल हराम वो करीब आता रहता है। तो यहाँ आसमान में कायनाती फ्रीक्वेंसीज़ में हर साल हमने बेइंतहा हलचलें देखी हैं। बेइंतहा हलचलें देखी हैं, फ़रिश्तों की आमद-ओ-रफ़्त लोगों ने देखी है, कोई नात पढ़ रहा है, मरसिया पढ़ रहा है, कलाम पढ़ रहा है, इमाम हुसैन की शान में कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो उस पूरी जगह रौनकें अजीब देखी हैं। सबीलें, खाने-पीने का एहतमाम ये सब तो ज़िक्र इमाम हुसैन के साथ शामिल ही शामिल है। तो अब आते हैं वज़ीफ़े की तरफ या अमल की तरफ। इंतहाई जैसे मैंने कहा तेज़ तरीन रफ़्तार का वज़ीफ़ा और इतनी बरकतें अता करने वाला वज़ीफ़ा कि जैसे इस वीडियो में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। बहुत सारे लोग इसको देखेंगे क्योंकि ये बरकतों भरा वीडियो है, जो भी इस वीडियो को देखेगा
عمل کرنا تو چلیں دوسری بات ہے وہ کر ہی لیں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے بھی بہت سارے آپ کے معاملات اور حاجتیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ میری کہنے کی بات نہیں ہے۔ کمنٹس میں جو لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں تو عمل ابھی شروع نہیں کیا ہوتا، کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل جناب بہت ہی آسان ہے، سہل ہے، اور یہ عمل شاید زندگی میں پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہوں۔ شان نزول کیا ہے سورہ کوثر کا؟ یعنی سورہ کوثر جب نازل ہوئی ہے تو ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے کوثر عطا ہونے کی، انا اعطیناک الکوثر، کہ انا کا صیغہ استعمال ہوا ہے جب بھی رب تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی بات کرنی ہوتی ہے، جیسے انا انزلناہ فی اللیلۃ القدر ہے، تو اس طرح سے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کفار مکہ جو تھے، جب شہزادگان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبزادگان تھے، ان کو رب تعالیٰ نے جب اپنے پاس واپس بلا لیا تو اہل مکہ نے بہت زیادہ اس بات کا وہ کیا کہ جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو بیٹے دے کر واپس لے لیا۔ یعنی اس سے آپ کا جو قلب تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی زیادہ، سمجھ لیں کہ قلب رقیق تھا آپ کا قلب، آپ کو قلب میں بہت ہی زیادہ ایک وہ فیل ہوئی بات سے بول رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ وہ الفاظ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ اس طریقے سے آپ کے دل میں گمان پیدا ہوا تو اس کے گمان کے رد میں رب تعالیٰ نے کوثر عطا کی، سورہ کوثر عطا کی، اور سورہ کوثر کا جو پریکٹیکل آپ دیکھتے ہیں جو رب تعالیٰ نے نعمت عطا کی، وہ شہزادی عطا ہوئی، جناب سیدہ طاہرہ، بی بی پاک دامن جناب سیدہ طاہرہ، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے گفٹ عطا فرمایا، جیسا ان کی کنیت بھی کوثر ہے جناب بی بی کی، سمجھ گیا ہوں گے میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور چشم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی آمد سے جو آپ کے زندگی میں تغیر اور تبدیلیاں پیدا ہوئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پوری سمجھ لیں کہ لائف جو ہے جناب سیدہ طاہرہ کی ایک ڈیفینیشن ہے سورہ کوثر کی۔ سورہ کوثر پڑھنی کیسی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں یکم محرم الحرام کی رات جیسے چاند نظر آ جائے تو آپ اپنی ضروری عبادات سے اور سب چیزوں سے فارغ ہو کر عشاء کے وقت، عشاء سے لے کر اگلی فجر تک 313 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، اور کوشش کریں کہ اگر ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، ادروائز اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ یہ یکم تاریخ سے لے کر 13 محرم کی رات تک یہ عمل چلے گا۔ اب یکم جیسے فرض کریں کل رات یکم ہو جاتی ہے، پرسوں رات یکم ہو جاتی ہے، تو وہ رات پہلی رات ہوگی اور وہاں سے عمل شروع ہوگا، اور 13ویں رات آخری ہوگی جب پہ عمل اختتام ہوگا۔ روزانہ یہ 13 دن 313 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر۔ آپ کو سورہ کوثر کی جو تاثیر محرم الحرام میں بتا رہا ہوں پڑھ کر ملے گی، شاید پوری زندگی نصیب نہ ہو۔ ان 13 دنوں میں آپ نے جو بات منوانی ہے، جو حاجت پوری کروانی ہے، کسی نے سی ایس ایس میں پاس ہونا ہے، کسی نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے، کسی نے فورن جاب کے لیے جانا ہے، کسی نے نیا کاروبار ڈالنا ہے، تو اس کے لیے بھی سورہ کوثر کی تلاوت، برکت کے لیے، کثرت کے لیے، اور آپ کے وظیفے کی قبول ہونے کی سند کیا ہے کہ 13ویں دن، 14ویں دن یا محرم میں کسی بھی وقت آپ کے گھر کوئی نہ کوئی میٹھا ضرور آئے گا، کہیں سے بھی آ جائے، کوئی بھی میٹھا لے کر آئے، کوئی مٹھائی ہو، کوئی فیرنی ہو، کوئی کھیر ہو، کوئی اور میٹھا ہو، کوئی کیک آ جائے، کوئی جلیبی آ جائے، کچھ بھی آ جائے میٹھا، حلوائی کی دکان سے یا کہیں سے بھی جس کو میٹھا کہا جائے کہ کھانے کے بعد یہ میٹھا ہے، میٹھے کے طور پہ جیسے کوئی کسٹرڈ ہے، جیلی ہے، یہ بھی ساری فروٹ رائفل ہے، رسگلے ہے، چمچم ہے، گاجر کا حلوہ، اس طرح میٹھا کہلاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی میٹھا محرم کے دوران ہی آپ کے گھر پہ ضرور آئے گا، کہیں نہ کہیں سے لازم آئے گا، تو سمجھ جائیے گا کہ عمل جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے۔ اب 13ویں دن کی جب تلاوت آپ ختم کریں گے 313، تو پورے یکم سے لے کر 13 جو 13ویں جو شب ہوگی، آخری تلاوت آپ کی 313 مرتبہ 13ویں شب کو ہوگی محرم الحرام کی، اور اس کے بعد آپ نے تمام تر جو ذکر آپ نے پڑھا یکم سے لے کر 13 تک سورہ کوثر کا، اس کو ہدیہ کرنا ہے۔ کس کو ہدیہ کرنا ہے ثواب اس کا؟ جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول، بالخصوص پنجتن پاک اور شہدائے کربلا، ان کو ہدیہ کر دیجیے، یہ آخری سٹیپ ہے، اور چاہے تو نیاز دلا سکتے ہیں، کسی بھی نمکین چیز پر نیاز دلائیے گا اس فاتحہ کی۔ محرم الحرام میں میٹھا بھی بنتا ہے صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، اور اس کے طور پر طعام کے طور پہ، لیکن اس کی فاتحہ جو ہے وہ کسی نمکین چیز جیسے حلیم ہو گئی، جیسے بریانی ہو گئی، کوئی شوربہ ہو گیا، کوئی سالن ہو گیا، کوئی کیما ہو گیا، تو اس پر اس کی نیاز دلائیے گا، اور بس نیاز دلا کر ختم۔
اگلے سال کا انتظار کیجیے گا محرم کا، اور اگلے سال اپنے پاس ریکارڈ ضرور مینٹین کیجیے گا، چاہیں تو اگلے سال یہ عمل دوبارہ کر لیں، پھر سے وہی برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن ہوگا کیا اس عمل کے بعد؟ لوگوں کی نظر میں تسخیر بڑھ جائے گی، جو بھی نام سنے گا بولے گا ہاں یار فلاں صاحب کا کام ہے، فوراً کر دو۔ فائل کہیں رکی ہوئی ہے، چل پڑے گی۔ مقدمہ نہیں سنوائی ہو رہی، ہو جائے گا۔ غلط مقدمے میں سزا ہو گئی، ختم ہو جائے گی۔ ہاسپٹلائزڈ ہیں، بیڈ پر پڑے ہیں، ختم ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ چلنے لگیں گے۔ رشتے نہیں آ رہے، بندش ہے، انہونی بندش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ختم محرم الحرام میں سورہ کوثر کے عمل سے۔ تو یہ وہ نادر روزگار عمل ہے جو مجھے ملا اپنی خاندانی ڈائری سے، اور یہ تقریباً بھی 134 سال پرانا عمل ہے جو ہمارے خاندان میں صدیوں سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس عمل کی بدولت ایک گاڑی ہے گھر میں، دو ہو جائیں گی، ایک گھر ہے آپ کے لیے، دو ہو جائیں گے، ایک نوکری ہے ٹھگ سے دوسری کی آفر ہو جائے گی۔ جو بھی نظام موجودہ چل رہا ہے یہ عمل اس کو ڈبل کرنے کا ہے، تو اس عمل کو آپ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور اس عمل کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ ڈبل کر دے گا، ڈبل، میرا ورڈ یاد رکھیے گا، ڈبل۔ جو بھی آپ کے پاس اس وقت بینک میں جمع پونجی ہے، آج کی تاریخ میں نوٹ کر لیں، عمل شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی آن لائن والٹس ہیں ان کا بیلنس لے لیں، اور اگلے سال یکم محرم تک آپ دیکھیے گا نظام ڈبل ہو چکا ہوگا، اکانومی آپ کی ڈبل ہو چکی ہوگی۔ تو یکم تاریخ سے 13 محرم الحرام کی تاریخ تک ایک عمل دے رہا ہوں فی الحال، وہ ہے سورہ الکوثر کا، کہ 313 مرتبہ باوضو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، 13ویں دن کسی بھی نمکین چیز پر اس کی نیاز کروا دیجئے، اور امام حسین علیہ السلام کو، جملہ شہداء کربلا کو، ختم المرسلین کو، آپ کے آباء و اجداد کو، تمام انبیاء کو، جملہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کی ارواح کو، اور بالخصوص پھر جناب سیدہ طاہرہ کو، اور ان کے جو جگر گوشے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ والد گرامی ہیں مولا علی مشکل کشا، علی بن ابی طالب، ان کو، ان سب کو آپ جو ہے وہ ہستیوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو اس کا ثواب ہدیہ کر دیجئے، اور پھر بھول جائیے اپنے مسئلے کو۔ تو انشاءاللہ اگلے محرم الحرام سے پہلے یہ معاملہ تو آپ کا، جس معاملے کے لیے آپ پڑھے، حل ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔